ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا احسان عظیم، اس نے محفل ذکر و عطا کی، مل بیٹھنے کی توفیق بخشی. اللہ پاک ہمیں اس محفل کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. اللہ رب العزت کا احسان، اس کی مہربانی، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم. اس نے یہ توفیق ادا کی. اللہ پاک ہم سب کا یہ محفل کرنا، آپ سب کا آنا قبول فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی جتنی منائی جائے وہ کم. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم محفل کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. یہ ذکر تو ہے ہی بلند. ہم تو محفل کر کے اپنا وہ مقام بنا رہے ہیں. ہم سارے جو مل بیٹھ کے محفل کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہمارا کچھ بن جائے. نہیں تو یہ ذکر ہمارا پابند نہیں ہے. یہ تو اللہ نے فرما جو دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو یہ بلند ذکر ہے. ہم جو ہے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ ہماری بھی بات بن جائے. نبی کریم علیہ السلام جس وقت آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس میں دو خواتین موجود تھی. ایک کا نام جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے فاطمہ، اور ایک تھی ان کا نام شفا تھا. تو ان دونوں کو کیا فرماتی ہیں کہ گھر کا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو روشن نہیں، پورا گھر روشن تھا، چمک رہا تھا. تو ہم حیران ہو رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں آج کیا ماجرا ہے، سمجھ سے باہر ہے یہ بات. تو جو فاطمہ ہیں وہ کہتی ہیں جب میں باہر آئی تو میں نے دیکھا چاند اور ستارے اتنے جھک گئے تھے کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہیں گرنا پڑے. اب اللہ رب العزت کا لاڈ ہے، پیار ہے محبوب سے. ہم یہ تھوڑی سی لائٹنگ جو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو تھوڑی سی ہے. اللہ رب العزت نے تو ہر جگہ لائٹنگ کر دی تھی. دکھا بھی دیا، دکھا اس لیے دیا کہ ہم سب تک یہ بات پہنچ جائے، ہم سب تک یہ بات پہنچ جائے کہ لائٹنگ کرنا، خوشی منانا یہ کوئی مثلا یہ ایک اچھی چیز ہے، اور لائٹنگ بھی کرنی چاہیے، خوشی بھی منانی چاہیے. اگر کسی کا اعتراض ہوتا ہے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں نفس کو ہدایت دے. باقی میں آپ کو بتاؤں جو توحید کا درس دینے والے یہ سب سے بڑے توحید والے کون ہیں؟ الحمدللہ ہم خود ہیں. جو بھی نبی کریم علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے وہ سب سے بڑا توحید والا ہے. اس طرح کہ جو یہ کہتے ہیں نا، ان کا شک آج میں دور کر دینا چاہتا ہوں کہ اب میلاد اسی کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوا ہو. اب کچھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے برابر کر دیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام. استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم میلاد منا کے یہ درس دیتے ہیں. توحید کا یہ درس ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا، نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم سے بڑا توحید والا کون ہے؟ یہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منا کر یہ ساری دنیا کو پیغام دے دیتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یقیناً رسالت اگر یہ نہ ہو، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر نہ ہو تو ہر چیز ضروری ہے. اللہ رب العزت نے ہر جگہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے. کلمہ ہی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو کہیں بھی جگہ نہیں کیا. ہم کون ہوتے ہیں جگہ کرنے والے؟ تو ایک چیزوں بھی آپ غور کیا کریں، یہ بڑی بہت اہم چیزیں ہیں. پھر یہ نور اور بشر والا جو جھگڑا ہے، میں آپ کو بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں، اس کو سمجھیے گا. اب جب اللہ رب العزت نے چاہا تھا کہ اپنے محبوب کا یہ پیکر بنائے، ٹھیک ہے، پیکر بشریت بنائے. بشر کا بشر ہونے کا بھی انکار کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس بات پہ غور کیجیے گا. تو اب جو ریاض الجنہ نبی کریم علیہ السلام کا جو حجرہ مکال مانی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ حجرہ تھا، ٹھیک ہے، اور آج بھی سعودی حکومت نے یہ حدیث پر لکھی ہوئی ہے کہ
کیا لکھا ہوگا کہ اس میرے گھر سے لے کے ممبر تک جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. کوئی انکار کر کے بتائے نا مجھے, کر سکتے ہیں انکار اس چیز کا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اب آپ یہ اب اللہ رب العزت کی شان ہے, اللہ پاک نے پہلے جبریل امین کو بھیجنے سے پہلے جنت کا ٹکڑا منتقل کیا. ٹھیک ہے, جنت کا ٹکڑا اس جگہ پہ منتقل سبحان اللہ. اور پھر جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ, مٹی لے کے آؤ جسے میں اپنے محبوب کا بشریت کا پیکر تیار کروں. ٹھیک ہے, اب نام بھی ہے جو کہ مٹی ہے, اور لائی بھی کہاں سے نہیں ہوتا تھا نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں جو چھوٹی مٹی سے پہنچ گیا. اب نبی کریم علیہ السلام وہ مٹی نا جنت کی مٹی ہے, جنت کا ٹکڑا جو ہے. اللہ نے تو یہ بھی پسند نہیں کیا کہ ہماری زمین کی مٹی ہو. ٹھیک ہے, ہماری زمین کی مٹی بھی پھر کہتے ہیں ہمارے جیسے. عجیب لگتا ہے نا, کہتے ہیں ہم جیسے. کس طرح ہم جیسے کہ اللہ نے تو ہماری زمین کی مٹی کو بھی یعنی پسند کیا کہ اپنے محبوب کے لیے پسند کون سی مٹی کی؟ جنت کی. پہلے جنت کا ٹکڑا اور شفٹ کیا. ٹھیک ہے, پھر جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی جو ہے نا وہ مٹی لے کے آؤ جسے میں اپنے محبوب کا بشریت کا پیکر تیار کروں. سبحان اللہ. اب وہ مٹی لائی گئی جی نا, تو جنت کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے, وہ مٹی لائی گئی, اس سے نبی کریم علیہ السلام بشریت کا وہ پیکر تیار کیا گیا. اب آپ سب کو پتا ہے کہ جنت کے درخت بھی نور, درخت ادھر اس کے جنت کے جو چشمے ہیں وہ بھی نور, کا پانی, اس کی ہر چیز نور. تو کیا مٹی نور نہیں؟ جس سے سمجھنے کی باتیں ہیں, کسی کو سمجھ آ جائے تو. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, حضرت باز جدید بستانی رحمۃ اللہ علیہ عارفوں کے امام سلطان العارفین, آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں حقیقت محمدی جاننے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے عشق میں غوطہ لگایا کہ جانو حقیقت محمدی کیا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں 1000 نور کے پردے آئے تھے, کسی ایک پردے کے نزدیک بھی جاتا تو جنگ کے رات ہو جاتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ عارفوں کے امام, معمولی ہستی نہیں ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 1000 نور کے پردے حائل تھے, حقیقت محمدی اتنی دور تھی وہ کسی ایک پردے کے نزدیک بھی جاتا تو جلد کے رات ہو جاتا. اب یہ بات آگئی بشر کی. اب ذرا دوسری سائڈ کو دیکھیں, نورانی مخلوق کے سردار جبریل امین کیا فرماتے ہیں. جب سدرۃ المنتہا پر گئے نا نبی کریم علیہ السلام کو لے کر, تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے 1 انچ بھی آنے کے اب پر چل جائیں گے. اب نوری مخلوق کا سردار اس کو بھی آپ دیکھ لیں, اور آپ کو جو امام ہے ان کو بھی دیکھ لیں. اب نبی کریم علیہ السلام کی شان کچھ اور ہے. فرشتے بھی میرے آقا جی کے نوکر ہے, وہ نور ہے نا, لیکن میرے آقا جی کے نوکر ہے. جو میرے آقا جی کا نور ہے وہ اعلیٰ نور, نور اعلیٰ نور. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں حیران ہو تو پتہ نہیں کسی کو نہیں سمجھ آتی, سمجھ آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس سے کوئی, اب یہ ساری چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہیں. پھر بھی کسی کے سامنے نہ آئے, وہ آنکھوں پہ خود اگر پردہ ڈال کر رکھے تو ڈال ہی رکھے. پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دیں, اللہ اس کو سمجھ دیں. پھر آپ یہ دیکھیں, اب زیادہ حاضر و ناظر کی بات ہوتی ہے, حاضر و ناظر والا معاملہ. اب اس میں اللہ رب العزت شارک سے زیادہ قریب ہے. مطلب اس کو انکار تو نہیں نا کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے, انکار کر کے پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ میں شارک سے زیادہ قریب ہوں. اب دوسری جگہ آپ دیکھیں نبی کے اللہ رب العزت کا ہی فرمان ہے کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, اب شارک کٹنے کے بعد جان نکلنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. اتنے نزدیک ہیں نبی کریم علیہ السلام مومن کے. جو منافق ہے وہ اپنی بات کو سمجھ جائے, جو منافق ہے لیکن ہم اس کے نزدیک کہاں ہو سکتے ہیں. میرے آتا ہے منافق جو ہے, جو مومن ہے نبی کریم علیہ السلام اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب شارک کے کٹنے کے بعد جان نکلنے کا معاملہ آتا ہے, یہ میرے اللہ کا لاڈ ہے. جب نبی کریم علیہ السلام ہے قبر انور میں آپ تشریف لاتے ہیں, موجود ہے تو تشریف لاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ
बांधव ला शरीक है, वो जो हर जगह हाजिर है वो अपनी जाती ताकत से हाजिर है, उसको किसी ने ताकत दी नहीं है। ठीक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर हाजिर है तो वो अल्लाह की दी हुई ताकत से हाजिर है। ठीक है, बस ये फर्क है। मैं अक्सर ये बात करता हूं, एक चीज आप याद रखिएगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक नहीं है। जस्ट एक फर्क, इसको आप हमेशा अपने सामने रखा करें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक नहीं है, जस्ट ये फर्क है, बाकी सब कुछ नबी करीम अलैहिस्सलाम ही है। एक और मैं आपको वाकया सुनाऊं, हबशी में ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते थे। जिस दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ ले गए ना, तो उस दिन भी 12 रबीउल अव्वल का ही दिन था। ठीक है, एक साइड पे बच्चियों ने दब पे जाके इस्तेमाल किया और दूसरी साइड में जो हबशी है ना, उन्होंने इस्तेमाल किया नबी करीम अलैहिस्सलाम का दर्ज करके। ठीक है, और फिर क्या, वो हर साल आते और नबी करीम अलैहिस्सलाम उधर मस्जिद नबी नहीं वो एक ही मोहम्मद अब्दुल साले बस जी रक्स करते रहते और ये बयान करते रहते। एक मौके पर जब तशरीफ लाए वो सारे बख्शी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मेंबर पर साइड का दरवाजा था, तो आप उस साइड से अंदर तशरीफ लाते थे मस्जिद नबी में। तो जब तशरीफ लाए तो उस वक्त माजी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी पीछे थी। तो आका जी ने फरमाया कि ए आयशा, आप भी देखना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका जी ने फरमाया ठीक है, मेरी कमर के पीछे छुप के तुम देखना। अब वो हबशी रक्स कर दे, मस्जिद नबवी है, ठीक है, वो रक्स करके ओले की बात करते, मोहम्मद अब्दुल साले ये अल्फाज थे उनके, और ये वो कहते रहते और रक्स करते रहते। तो कुर्बान जाऊं, आका जी ने मना नहीं फरमाया। ठीक है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और कुर्बान जाऊं आका करीम अलैहिस्सलाम साहबा से पूछते हैं कि साहबा ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, फिर उन साहबा का अमर बातें या रसूलल्लाह यही कह रहे हैं मोहम्मद अब्दुल साले। ठीक है, और ये बस, और वो हर साल जो वो आते हैं वो मस्जिद नबी, यानी कि आप ये देखें मस्जिद नबी है और उनका रक्स साबित है। ठीक है, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है ना, वो कुछ और मामला है। अल्लाह करे अगर वो नसीब हो जाए तो फिर सारे काम आसान है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है, इसी में सब कुछ है। ये मोहब्बत अगर हमारे पास नहीं है तो हम सारे खाली हैं, बल्कि फजूल है, वहां कोई फायदा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, जिस दिल के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं, उसे मर जाना चाहिए, उसे जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। ये अगर करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ना हो तो हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है? लेकिन कोई औकात नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जिक्र खैर के साथ जोड़े रखें, और हमेशा जब तक ये सांसें चल रही हैं हम आका करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद करते रहें, उन मुहाफिल में भरपूर तरीके से शिरकत करते रहें। यही जरिया निजात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता करे।